اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 58 ہے، 58، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: اے ایمان والو، تمہارے غلام اور لونڈیاں اور تمہارے نابالغ بچے تمہارے پاس آنے کی تم سے 3 وقتوں میں اجازت لیں، فجر کی نماز سے پہلے، اور دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار کر آرام کرتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تو تمہارے 3 پردے کے اوقات ہیں، ان کے علاوہ اوقات میں نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر۔ تم لوگ ایک دوسرے کے پاس کثرت سے آتے جاتے ہو۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ حضرات گرامی، یہ سورہ نور کی جو یہ آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے آداب بیان فرمائے ہیں معاشرت کے، کہ آدمی کیسے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر کیسے اپنی زندگی گزارے۔ آپ نے اس سے پہلے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے ایمان والوں کا حال بیان کیا، منافقین کا حال بیان کیا، اور اس سے بھی پہلے پردے کے احکامات، غیروں سے پردے کے احکامات، جو اجنبی لوگ ہیں ان سے پردوں کے احکامات ذکر کیے گئے، اور اس طرح سے کہ ہمارا معاشرہ یہ ایک اچھا معاشرہ بن جائے، جہاں پر نیکی ہو، پاکیزگی ہو، عمدگی ہو، لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں، ایک دوسرے کی رعایت کرنے والے ہوں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے کام آنے والے ہوں، نیکی کے کاموں میں تعاون کرنے والے ہوں، غلط کاموں سے، برے کاموں سے لوگوں کو روکنے والے ہوں، معاشرے کے اندر جرائم نہ پنپنے پائیں، گناہ کے کام نہ پنپنے پائیں، ہر ایک کی عزت محفوظ رہے، عصمت محفوظ رہے، آبرو محفوظ رہے، مال محفوظ رہے، جان محفوظ رہے، یہ اسلام چاہتا ہے، اور اسلام کے جو احکامات ہیں وہ انہی کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ اب یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک ادب سکھایا جا رہا ہے، ایک طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہو، ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہو، ایک دوسرے سے ملنے کے لیے ایک دوسرے کے گھر پہ جانا ہوتا ہے، کوئی کام ہے تمہارا، کسی کے گھر پہ تمہیں جانا ہے، تو اس کے کچھ آداب ہیں اور اس کے کچھ قرینے ہیں، کچھ طریقے ہیں۔ یا کسی کے گھر میں بھی داخل ہونے سے پہلے تم اجازت لے لو، اور کوشش کرو کہ کسی آدمی سے ملاقات ایسے وقت میں مت کرو جس میں وہ آرام کر رہا ہو، دن بھر کا بیچارہ تھکا ہو، رات بھر کا بیچارہ تھکا ہے، وہ آرام کر رہا ہے، اور آپ اپنی ضرورت کو لے کر پہنچ گئے۔ تو ایک ادب یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کسی سے کوئی ضرورت ہے، ایمرجنسی کی بات الگ ہے، اس سے الگ ہٹ کر بات ہے، لیکن اگر تمہیں کسی سے ضرورت ہے، کچھ کہنا ہے، ملاقات کرنی ہے، تو تمہارے اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کا خیال رکھو کہ وہ وقت اس کے آرام کا تو نہیں ہے، اور کسی کے بھی گھر میں جب داخل ہو تو اجازت لے کر داخل ہو، پردے کا خاص اہتمام کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی کے گھر میں اچانک اس طرح سے داخل ہو جاؤ، بغیر دروازہ کھٹکھٹائے ہوئے یا بغیر اجازت لیے ہوئے ایک دم سے گھر کے اندر داخل ہو گئے، اور تمہاری نگاہ ایسی چیزوں پر پڑ جائے جن پر تمہاری نگاہ نہیں پڑنی چاہیے تھی۔ آدمی گھر کے اندر رہتا ہے، کبھی اپنے کپڑے اتار کر رہتا ہے، اور کبھی پردے کا وہ خاص اہتمام خواتین نہیں کرتی، گھر کے اندر تنہا ہیں، اکیلے ہیں، دوپٹہ اتار کے انہوں نے ٹانگ دیا، اب آرام سے ایسے ہی رہ رہی ہیں، اور آپ بغیر اجازت لیے ہوئے ایک دم سے درانہ گھستے ہوئے چلے آئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے، اور یہ چیز بہت غلط بات ہے۔ تو یہاں پر ایک تمیز، ایک طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ یہ جو غلام ہیں، باندی ہیں، خادم ہیں، گھر کے چھوٹے بچے ہیں، یہ جو ہیں، یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ بغیر اجازت کے تمہارے کمروں میں داخل نہ ہوں۔
اب یہاں پر اجنبی کی بات نہیں کی جا رہی، اجنبی تو کوئی گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہوگا نا، کوئی اجنبی کسی کے گھر میں ایسے تو نہیں گھستا ہوا چلا جائے گا. یہاں پر بات ان کی ہو رہی ہے جو گھر کے اندر رہتے ہیں. آپ گھر کے اندر رہ رہے ہیں، آپ کے بھائی گھر کے اندر رہ رہے ہیں مثال کے طور پر، یا بچے گھر کے اندر رہ رہے ہیں، تو ان سب کو یہ طریقہ سکھایا جا رہا ہے. چھوٹے بچوں کو بھی یہ طریقہ سکھایا جا رہا ہے، گھر کے جو نوکر چاکر ہیں ان کو بھی یہ طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ سنو، غلام یا باندیاں یا خادم نوکر چاکر، گھر کے چھوٹے بچے، دن اور رات کے 3 ایسے اوقات ہیں جن میں وہ بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں. فجر سے پہلے، یہ جو فجر کے پہلے کا وقت ہوتا ہے یہ رات میں سونے کا وقت ہوتا ہے. اسی طرح دوپہر کے وقت میں عام طور سے لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد. اب عشاء کی نماز کے بعد دن بھر کے تھکے ہوئے لوگ دن بھر کی محنت مشقت کے بعد سو جاتے ہیں، اور ان 3 اوقات میں عام طور سے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ میں ہوتے ہیں یا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ میں ہوتی ہیں. کمروں کے اندر جب آدمی ہوتا ہے تو پردے کا اتنا خیال نہیں رکھتا ہے، تو اس لیے ان اوقات میں کسی کا اچانک کمرے کے اندر داخل ہو جانا یہ شدید ناگوار گزرتا ہے. اور بس اوقات یہ نوکر چاکر ہیں یا بچے ہیں، ان کی نگاہیں ایسی جگہ پر پڑ جاتی ہیں جو پردے کی جگہ ہیں. لہذا فرمایا گیا کہ ان کے علاوہ، ان 3 وقتوں کے علاوہ تم چونکہ گھر کے اندر کے فرد ہو، گھر کے بچے ہو، تو پھر اس میں کوئی اتنا حرجہ نہیں ہے، وہ بغیر اجازت کے بھی آ سکتے ہیں. اس لیے کہ وہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے گھر کے اندر آنے جانے کا ہے، ایک دوسرے سے ملنے کا ہے، تو اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے. تو گھر کی ضرورتوں کے لیے ہر وقت آنا جانا لگا رہتا ہے. تو اب اگر ہر بار وہ اجازت لیں گے تو بڑی دقت کی بات ہوگی، تو اس لیے ان خاص اوقات کا لحاظ کیا جائے. اور اس میں سب سے اہم بات تو یہ ہے، جو چیز سکھائی جا رہی ہے، کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو بھی اس بات کا پابند بنائیں کہ وہ کسی کے کمرے میں اجازت لے کر داخل ہوں، اور گھر کے اندر ایک پردے کا ماحول بنایا جائے، شرم اور حیا کا ماحول بنایا جائے. آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں گھروں کے اندر لوگوں کے ٹی وی لگی ہوتی ہے، سیریل چل رہا ہوتا ہے، یہ اپنے آپ میں خود ہی ایک غلط ہے، یہ بہت بڑی قباحت ہے اور بہت ہی گندی بات ہے. اب اس میں فلمیں بھی چل رہی ہیں، گانے بھی چل رہے ہیں، سیریل بھی چل رہے ہیں، اور آپ سارے لوگ جانتے ہیں، سب لوگ واقف ہیں کہ فلموں میں کیا دکھایا جاتا ہے، سیریل میں کیا دکھایا جاتا ہے. سیریل کے درمیان میں جو ایڈ آتے ہیں، یہاں تک کہ جو اگر خبریں بھی چل رہی ہیں، نیوز چل رہی ہے، خبر چل رہی ہے، اس کے بھی بیچ بیچ میں ایسے ایڈ آتے ہیں، ایسی چیزیں آتی ہیں جو انتہائی شرمناک ہوتی ہیں، آنکھیں جھک جانے والی ہوتی ہیں. ایسی گندی عورتوں کی تصویریں آتی ہیں اس کے اندر، اور ان کی حرکتیں آتی ہیں کہ نگاہیں جھک جائیں. اب جو بچے آپ کے دیکھ رہے ہیں، آپ کے گھر کے افراد جو اس کو دیکھ رہے ہیں، تو گھر کے اندر سے شرم اور حیا رخصت ہوتی چلی جائے گی. اور جب آدمی کے اندر شرم حیا باقی نہ رہے تو پھر ففعل ما شئت، تو پھر تم جو چاہو کرو. انسان کے اندر کی شرم ہی ہے اور حیا ہی ہے وہ جو آدمی کے اوپر پابندیاں عائد کرتی ہے، اس کی نگاہوں کو جھکا دیتی ہے، غلط کاموں سے روک دیتی ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے ایمان کا وہ شعبہ ہے، اور جب یہ حیا رخصت ہو جائے تو پھر انسان اخلاق باختہ بن جاتا ہے، غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے، نگاہوں سے شرم جاتی رہتی ہے، پھر گندے کاموں کی طرف آگے بڑھتا ہے، شیطان اس کو ڈھکیلتا رہتا ہے. لہذا ان سب کا بہت ہی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو پاک و صاف فرمائے، عمدہ معاشرہ اور سماج کا ایک اچھا طریقہ ہمیں عطا فرمائے، جس کے اندر ہم ایک دوسرے سے مل کر رہیں، ایک دوسرے کے ہمدردی کے ساتھ میں رہیں، شرم اور حیا کے ساتھ میں رہیں، اور پردے کے احکامات کے ساتھ میں رہیں، اور اسلام اور دین کو جانیں اور اس سے واقف ہوں. ہم اپنی بھی تربیت کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے نفس کی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، اور گھر کے اندر ایک دینی فضا، ایمانی فضا، نورانی فضا، روحانی فضا قائم ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.